أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. In verse 88, Allah exposes a common excuse used by the detractors of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina. They would mockingly say, "Our hearts are wrapped, or our hearts are secure repositories of knowledge. We already know enough and do not need what you are bringing." جو بنی اسرائیل تھے مدینہ کے اندر یہودی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہم نے تورات پڑھی ہوئی ہے، ہمیں آلریڈی پتہ ہے، مزید باتیں بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. مفتی محمد شفیع عثمانی in معرف القرآن notes that this was a manifestation of deep seated arrogance. یعنی یہ ان کا بہت زیادہ تکبر تھا اور جہالت تھی جس کی بنیاد پہ وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. They were claiming an intellectual immunity to the prophet's message. وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ چونکہ ہم نبیوں کے بچے ہیں اور ہمارے اوپر تورات آئی اور ہم نے تورات پڑھی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، اور ہم انٹلیکچولی امیون ہیں، یعنی ہم عقلی اعتبار سے اتنے عقل مند ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. Allah immediately refutes this claim, stating that their hearts are not inherently sealed. اللہ تعالیٰ اس دعوے کو جھٹلاتا ہے، رد کرتا ہے، اور کھلے الفاظ میں دو ٹوک انداز میں یہ فرماتا ہے کہ ان کے جو دل ہیں وہ علم کے گہوارے نہیں ہیں،
بٹ رادر اللہ ہیز کرسڈ them، بلکہ ان کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیجی ہے. میننگ ہی ہیز ریمووڈ them فرام his اسپیشل مرسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو خاص رحمت ان پہ کی ہوئی تھی اتنے 100 سالوں سے، اتنے ہزاروں سالوں سے ان کے اوپر رحمت تھی، وہ ہٹا لی ہے. بیکاز آف دیئر پرسسٹنٹ ڈس بلیف، کیونکہ انہوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور نبیوں کو قتل کیا. ایز اے ریزلٹ آف دیئر اون سٹربن چوائسز، یہ ان کی اپنی ضد تھی اور اپنے غلط فیصلے تھے جس کا نتیجہ تھا. ویری لٹل از اٹ دیٹ دے بلیو، بہت تھوڑی باتوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. An analogy to understand this is a mirror covered in deep rust. The mirror isn't naturally incapable of reflecting light, rather, the owner's deliberate neglect has allowed layers of rust to pile up until it can no longer show an image. ایک آدمی اگر اس کے پاس شیشہ ہو، آئینہ ہو، اور اس شیشے کے اوپر گرد جم گیا ہے، مٹی جم گئی ہے، کبھی اس نے اس کے جس کا وہ شیشہ ہے اس نے کبھی اس کو صاف ہی نہیں کیا، تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ شیشہ لائٹ کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا اس کی شکل صحیح سے دکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ پرابلم اس اونر کا ہے کہ جس نے اس شیشے کو صاف نہیں کیا، جس کے اوپر گرد جم گئی اور گرد کی وجہ سے اب وہ روشنی ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. Similarly, continuous pride and denial layer the heart until it becomes insensitive to the truth. بالکل اسی طرح سے مسلسل تکبر اور انکار یہ دل کو اس قدر بے حس بنا دیتا ہے کہ وہ سچائی کو پھر کبھی قبول نہیں کر سکتا. Verse 89, the Quran highlights a profound historical irony. Before the arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the people of the book in Medina used to pray for victory and relief against the pagan tribes, invoking the coming of the final prophet promised in the original Torah given to Prophet Musa alayhi salam. اچھا، یہ جو یہودی تھے بنی اسرائیل، جب ان کی جنگ ہوتی تھی مدینہ کے اندر کافر قبیلوں کے خلاف جو بت پرست تھے، تو یہ اس وقت دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی بھیج تاکہ ہمیں کامیابی ملے، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جب آئیں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان کی بات ماننا. ٹھیک ہے، اور یہ ان بت پرستوں کو یہ کہتے تھے یہودی، ایک آخری نبی آنے والا ہے، ہمارا آخری نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا we will follow him and defeat you، تو ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے آخری نبی کی اور تمہیں شکست دے دیں گے. However, Allah states that when there came to them that which they recognized, the final book, the Quran. اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے جب وہ آ گئے، آخری نبی بھی آ گئے، آخری کلام بھی آ گیا، یعنی قرآن بھی آ گیا، اور وہ کنفرم کرتا تھا ان کے اسکرپچرز کو، تورات کو بھی، انجیل کو بھی. And the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم whose descriptions perfectly matched what they knew. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں تھیں وہ تورات میں لکھی ہوئی تھیں، ان کا حلیہ، ان کی کس جگہ وہ پیدا ہوں گے، کون سا خاندان ہوگا، ان کے والدین کا کیا نام ہوگا، ان کے قبیلے کا کیا نام ہوگا، ان کی نشانیاں کیسی ہوں گی، ان کی صورت کیسے ہوگی، ان کا قد کاٹ کیسا ہوگا، وہ کس طرح کے اخلاق کے مالک ہوں گے، ان کے صحابہ کیسے ہوں گے، بہت ساری ڈیٹیلز بتائی گئی تھیں. ان تمام کو انہوں نے رد کر دیا. They deliberately denied him. یہودیوں نے ان کو رد کر دیا، اگنور کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. تفسیر ابن کثیر and تفہیم القرآن explained that this rejection was not due to a lack of evidence. یعنی یہ جو انکار تھا یہ ثبوت کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، but due to ethnic prejudice and jealousy, حسد. Because the final prophet came from the lineage of Prophet Ismail alayhi salam rather than Prophet Ishaq alayhi salam, because they knowingly traded the truth for worldly status, the curse of Allah is upon the disbelievers. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام سیکنڈ وائف بی بی ہاجرہ سے تھے، اور حضرت اسحاق جو کہ چھوٹے بیٹے تھے وہ حضرت سارہ جو پہلی وائف تھی ان سے تھے. حضرت سارہ کے شروع میں کوئی اولاد نہیں تھی،
لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی کی حضرت بی بی ہاجرہ سے. جب حضرت بی بی ہاجرہ سے دوسری شادی کی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اور پھر بعد میں جب بوڑھی ایج میں پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سارہ سے بھی ایک بیٹا نوازا، حضرت اسحاق ان کا نام ہے. بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بچے ہیں اور پوتے ہیں. اور وہ جو 12 بیٹے ہیں وہ 12 قبیلوں میں تبدیل ہوئے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور اس کا مطلب ہے عبداللہ. عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل اللہ کے بندے کے بچے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوا اردو میں. تو بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل. تو ان کو یہ تھا کہ بھئی جب حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ کو تو خیر بنی اسرائیل مانتے نہیں تھے، لیکن حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، اتنے نبی آئے ہیں تو آخری نبی ہم سے کیوں نہیں آیا؟ عربوں سے کیوں آیا؟ عرب جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے. اور ان کو پرابلم یہ ہے کہ جی آخری نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا. اس چیز کی وجہ سے وہ جیلس ہو گئے. اس جیلسی کی وجہ سے انہوں نے آخری پیغام کو ٹھکرا دیا، باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے تھے ساری بات. Spiritual takeaway for the heart, the danger of intellectual pride, believing that we already know enough or that our understanding cannot be corrected is a dangerous step towards spiritual blindness. جب انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ وہ بڑا عقل مند ہو گیا ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ روحانی طور کے اوپر اندھا ہو جاتا ہے. مینوں بڑا پتہ ہے، مینوں بڑا پتہ ہے، میرے کول بڑا تجربہ ہے. جب انسان یہ کہنا شروع کر دے اور کسی کی بات نہ سنے تو پھر وہ دھوکے کی طرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ٹرو فیتھ ایمان ریکوائرز ہیوملٹی اینڈ اے کانسٹنٹ ولنگنیس ٹو سبمٹ ٹو ڈیوائن ٹروتھ. جو صحیح ایمان ہوتا ہے، سچا ایمان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس میں عاجزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اپنی غلطی جب نظر آئے تو اس کو تسلیم کر لینا اور اپنی غلطی کو درست کرنا، یہ اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے. گارڈنگ دا ہارٹ فرام envy، اپنے دل کی حفاظت کرنا حسد سے. The people described in these verses missed out on internal success simply because the truth didn't come in the specific package or person they desired. یعنی بنی اسرائیل نے آخرت کو ریجیکٹ کر دیا اور کیونکہ ان کی مرضی کا جو پیغام ہے یا ان کی مرضی کی جو شخصیت ہے وہ نہیں اس پیغام کو لے کے آئی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر ہم اس پیغام کو ٹھکراتے ہیں تو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. ان کو صرف یہ چیز تھی کہ جی ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں سچویشن ہوئی، نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا. We must ensure our hearts are free from prejudice so we can accept the truth no matter who it comes from. ہمیں نسل پرستی میں نہیں جانا. اگر کوئی غریب آدمی بھی قرآن کی بات کرے اور سچی بات کرے اور دین کی بات کرے تو ہم نے اس کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ غریب ہے یا کون سا امیر ہے اور کون سا زیادہ خوبصورت ہے اور کون سا جو ہے جس کی شکل جو ہے وہ فضول ہے یا اچھی نہیں ہے. ویسے تو ہر کسی کو اللہ نے بنایا اور کسی کو بدصورت نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی بھی بندہ اگر سچی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، سنت کی بات کرے گا تو ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے، کیونکہ ہمیں بات سے مطلب ہے. ہمیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ کون بات کر رہا ہے، ہمیں اس بات سے مطلب ہے بات کیا کہی جا رہی ہے.